ملیحہ اور سمیر کا نکاح بہت سادگی سے ہو رہا تھا کیونکہ گھر میں ماحول ناسازگار تھا، جبکہ سمیر اور ملیحہ دونوں نے ابھی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ بھابھی کے رویے کی وجہ سے سب کچھ اچانک کرنا پڑ رہا تھا تاکہ وہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلا دے اور گھر کے رشتے نہ بکھر جائیں، کیونکہ وہ ماہا کے خلاف جو باتیں پھیلا رہی تھی وہ سب کو سمجھ آ رہی تھی۔ خالہ جان، آپ نے بلایا مجھے؟ ماہا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے پاس بیٹھو، خالہ نے ماہا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماہا خالہ کے قریب بیٹھتے ہوئے، جی خالہ جان۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ دانیال کے ساتھ تو تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، تم جانتی ہو، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہوئی نا۔ اگر ہم راستے میں چلتے چلتے گر جائیں تو ہم پھر اٹھ کر چلتے ہیں، گرے تھوڑی رہتے ہیں۔ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ چل سکیں اور اپنی منزل پہ پہنچ سکیں۔ خالہ نے ماہا کو حوصلہ دیتے ہوئے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ خالہ جان، آپ کھل کر بات کریں، ماہا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بیٹا، سمی کے ایک دوست کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، لڑکا اچھا ہے، فیملی بھی، ان کا اپنا گھر بھی ادھر قریب ہی ہے اور وہ خود ڈاکٹر ہے۔ خالہ جان نے تفصیل بتائی۔ ماہا نے کہا، خالہ جان، آپ تو سب جانتی ہیں، تو پھر یہ سب؟ خالہ جان نے ماہا کی بات کاٹتے ہوئے، ماہا بیٹا، وہ لڑکا تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ ماہا روحان سی ہو گئی اور کہنے لگی، پسند، محبت، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، دانیال بھی تو محبت کرتا تھا مجھ سے، پھر کیا ہوا؟ کہاں گئی محبت؟ منگنی بھی ہو گئی اور شادی کی بھی تاریخ باقی تھی کہ یہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا اس نے سچ جاننے کے بعد مجھے نہیں ٹھکرا دیا؟ ماہا کے سوالوں کا خالہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموش ماہا کو دیکھتی رہی۔ آپ خالہ جان ان کو منع کر دیں، ماہا نے کہا۔ خالہ امید بھرے لہجے میں لیکن کہتی ہوئی ماہا کو منانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ پلیز خالہ جان۔ ماہا نے دکھ بھری نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔